اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قضیوں کی بحث کے اندر 5ویں سبق کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے عکس مستوی کے بارے میں۔ عکس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ عکس کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ آئینہ دیکھیں تو آئینے کے اندر جو چہرہ نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں عکس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عکس کہا جاتا ہے۔ یا آپ کیمرے میں اپنی تصویر کھنچواتے ہیں یا جیسے آپ موبائل میں تصویر کھنچواتے ہیں تو موبائل کے اندر جو چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عکس۔ کیا کہتے ہیں؟ عکس کہتے ہیں۔ لیکن منطق میں عکس سے مراد یہ نہیں ہے۔ منطق میں عکس کا لغوی معنی ہے کہ الٹنا۔ کیا کرنا؟ الٹنا۔ اور اصطلاح منطق میں عکس کہتے ہیں کہ قضیے کو الٹ دینا، یعنی قضیے کے ایک جز کو الٹ کر دوسرا جز بنا دینا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ موضوع کو محمول بنا دینا اور محمول کو موضوع بنا دینا، اسے عکس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عکس کہا جاتا ہے۔ اور عکس مستوی، مستوی معنی یہ بالکل آسان ہے۔ یہ موضوع کو محمول بنانا اور محمول کو موضوع بنانا بالکل ہی آسان ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ موضوع کو محمول بنا دو، محمول کو موضوع، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو آپ موضوع کو محمول بناتے ہیں، محمول کو موضوع بناتے ہیں، یعنی آپ قضیے کو الٹتے ہیں، تو اس میں دو باتیں ضرور یاد رکھنا کہ پہلی بات یہ کہ اگر قضیہ پہلے موجبہ تھا تو بعد میں بھی موجبہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر قضیہ پہلے سالبہ تھا تو بعد میں بھی سالبہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر پہلے موجبہ تھا آپ نے بعد میں سالبہ کر دیا تو یہ عکس نہیں ہوگا بلکہ عکس غلط ہو جائے گا۔ اگر پہلے سالبہ تھا بعد میں آپ نے موجبہ بنا دیا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عکس غلط ہو جائے گا۔ پہلے موجبہ تھا بعد میں بھی موجبہ ہونا چاہیے، پہلے سالبہ تھا بعد میں بھی سالبہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ اگر پہلے قضیہ وہ سچا تھا، یعنی قضیہ کے اندر سچ تھا، قضیہ سچا تھا تو بعد میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ پہلے جھوٹا تھا تو بعد میں بھی جھوٹا ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سچا تھا بعد میں آپ نے جھوٹا کر دیا، عکس آپ کا غلط ہو جائے گا۔ پہلے جھوٹا تھا بعد میں سچا کر دیا، پھر بھی آپ کا عکس الٹ ہو جائے گا۔ تو قضیے کو الٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر پہلے موجبہ تھا بعد میں بھی موجبہ ہونا چاہیے، اگر پہلے سالبہ تھا بعد میں بھی سالبہ ہونا چاہیے، اگر پہلے جھوٹا تھا بعد میں بھی جھوٹا ہونا چاہیے، اگر پہلے سچا تھا بعد میں بھی سچا ہونا چاہیے، تب ہی عکس ہوگا۔ تو مثالوں سے آپ وضاحت ہوگی۔ میں کہوں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ تو دیکھو اس کے اندر موضوع کیا ہے؟ پاکستان، اور محمول کیا ہے؟ وطن۔ تو اب اس کو میں موضوع کو محمول، محمول کو موضوع بنا دوں تو کیسے کہوں گا؟ پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہمارا وطن ہے، تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا وطن پاکستان ہے۔ بالکل صحیح ہے، پہلے سچ تھا بعد میں بھی سچ ہے، پہلے موجبہ تھا بعد میں بھی موجبہ ہے۔ صرف کیا کیا ہم نے کہ موضوع کو ہم نے دوسرے قضیے کے اندر محمول بنا دیا اور محمول کو موضوع بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں عکس مستوی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر میں کہوں بکری میں میں کرتی ہے، بکری میں میں کرتی ہیں، تو دیکھو پہلے موضوع کیا ہے؟ بکری، بکری موضوع ہے اور میں کرنا یہ کیا ہے؟ محمول ہے۔ تو اب میں اسے الٹ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں کرنے والی بکری ہوتی ہے، میں کرنے والی بکری ہوتی ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، پہلے بھی سچا تھا بعد میں بھی سچا ہے، پہلے بھی موجبہ تھا بعد میں بھی موجبہ ہے۔ تو صرف کیا کیا ہم نے؟ موضوع اور محمول کو بدل دیا۔ پہلے موضوع تھا بکری، بعد میں موضوع کر دیا ہم نے میں۔ پہلے محمول تھا میں کرنا، بعد میں محمول کر دیا بکری کو محمول کر دیا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ انسان ضاحک ہوتا ہے، انسان ضاحک ہوتا ہے، اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، یعنی انسان ہنسنے والا ہوتا ہے، میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں ضاحک انسان ہوتا ہے، ضاحک انسان ہوتا ہے۔ تو یہ عکس مستوی ہے، پہلے بھی سچا تھا بعد میں بھی سچا ہے، پہلے بھی موجبہ تھا بعد میں بھی موجبہ ہے۔ اس طرح میں کہوں کوئی پتھر انسان نہیں، پہلے کیا ہے؟ کوئی پتھر انسان نہیں، سچا ہے اور کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ بعد میں کیا کہوں؟ کوئی انسان پتھر نہیں، دونوں بات ایک ہی ہے، کوئی پتھر انسان نہیں یا کوئی انسان پتھر نہیں، دونوں ایک ہی ہے۔ صرف کیا کیا؟ موضوع اور محمول کو چینج کر دیا، اور پہلے بھی موجبہ، پہلے بھی کیا تھا؟ سچا تھا بعد میں بھی سچا ہے، پہلے کیا تھا؟ پہلے بھی سالبہ تھا بعد میں بھی سالبہ ہے۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جاندار ہے، یہ تو سچا یا جھوٹا ہے؟ ہر انسان جو ہے، جتنے زیادہ ابو بکر خالد ہے وہ جاندار ہے، یہ کیا ہے؟ سچا ہے، یہ سچ ہے۔ اس کا عکس اگر بناؤں کہ محمول کو موضوع بنا دوں، موضوع کو محمول بنا دوں، تو کیسے بنے گا؟ ہر انسان جاندار ہے، اس کا بنے گا ہر جاندار انسان ہے، ہر جاندار، یعنی ہر جاندار، جاندار میں کون آتے ہیں؟ گائے بیل بکری بیل زیادہ ابو بکر سارے آتے ہیں۔ تو کیا ہر جاندار انسان ہے؟ نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ قضیہ جھوٹا ہو گیا، پہلے سچا تھا بعد میں جھوٹا ہو گیا، تو لہٰذا شرط نہیں پائے گی، لہٰذا یہ عکس مستوی نہیں ہے۔
یہ جو ہم نے نکالا اس کا ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جاندار کا ہم نے ہر جاندار انسان عکس مستوی نکالا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر پہلے سچا ہے بعد میں بھی سچا ہونا چاہیے، پہلے جھوٹا ہے بعد میں بھی جھوٹا ہونا چاہیے، یہاں پر پہلے سچا تھا بعد میں جھوٹا ہو گیا، لہٰذا یہ عکس نہیں نکلا۔ تو پھر اس کا عکس کیسے نکلے گا؟ تو یاد رکھیں یہ کیا ہے؟ ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جاندار ہے۔ یہ محصورات اربعہ میں سے کیا ہے؟ قضیہ محصورہ کی قسموں میں سے کیا ہے؟ یہ ہر انسان جاندار ہے، ہر کل ذکر ہے اور ہے ذکر ہے تو کیا ہے؟ یہ موجبہ ہے اور موجبہ کلیہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو محصورات اربعہ ہے نا، ان کا طریقہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے عکس مستوی نکالنے کا۔ مثال کے طور پر موجبہ کلیہ ہے، ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس یاد رکھیے نکلے گا موجبہ جزیہ۔ موجبہ جزیہ میں اس کا عکس نکلے گا، کس میں؟ موجبہ جزیہ میں۔ مثال کے طور پر میں کہوں ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جتنے بھی انسان ہے جاندار ہے، سچ ہے۔ پھر میں کہوں اس کا موجبہ جزیہ عکس بناؤں تو کیا بنے گا؟ بعد، ہر کی جگہ بعد لے آؤں تو بعد موضوع کی جگہ محمول کو لے آؤں، محمول کو لے آتا ہوں، بعض جاندار انسان ہیں، کیا کہوں؟ بعض جاندار انسان ہیں۔ تو سچ ہے نہیں، بعض جاندار جو ہیں جانداروں میں سے غانم بکری انسان، زید بکر، بعض جاندار کیا ہے؟ انسان ہے۔ زید عمر بکر کیا ہے؟ انسان ہے، تو کیا سچ ہے، پہلا بھی سچ ہے دوسرا بھی سچ ہے۔ لیکن یہ کیا تھا؟ موجبہ کلیہ، یہ موجبہ جزیہ۔ تو موجبہ کلیہ کا عکس مستوی جو نکلتا ہے وہ موجبہ جزیہ نکلتا ہے، موجبہ جزیہ نکلتا ہے۔ اس طرح یاد رکھیے موجبہ جزیہ جو ہے نا اس کا عکس موجبہ جزیہ ہی نکلے گا۔ مثال کے طور پر کہوں بعض جاندار انسان ہے، بعض جاندار جو ہیں وہ انسان ہے، سچا ہے۔ پھر میں کہوں بعض انسان جاندار ہے، بعض انسان کیا ہے؟ جاندار ہے، بعض انسان جاندار ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سچ ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ بھی عکس مستوی ہیں۔ آپ کہیں گے آپ نے کہا بعض انسان جاندار ہے، کیا بعض انسان جاندار ہے؟ سارے انسان جاندار ہیں؟ بھائی میں نے صرف بعد کی بات کی ہے، بات تو ہے ہی انسان جاندار ہے جاندار نہیں ہے، میں نے صرف اس وقت بات کس کی ہے؟ ان کی بات صرف مانی جائے گی۔ میں نے صرف بات کی بات کی ہے، باقی انسان جاندار ہے یا نہیں ہے، لیکن میں صرف بات کی بات کی ہے تو یہ قضیہ سچا ہے۔ میں کہوں بعض جاندار انسان ہیں، بعض انسان جاندار ہیں، تو دونوں قضیے سچے ہیں اور دونوں موجبہ ہے، تو کیا ہوا؟ عکس مستوی بن گیا۔ اس طرح یاد ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ ہی آئے گا، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ ہی آئے گا۔ جیسے میں کہوں کوئی انسان پتھر نہیں، یہ سالبہ ہے اور سالبہ کلیہ ہے۔ کوئی انسان پتھر نہیں، کوئی انسان پتھر نہیں، سچ ہے۔ پھر میں کہوں کوئی پتھر انسان نہیں، کوئی پتھر انسان نہیں، تو کیا یہ بھی سچ ہے، تو یہ بھی عکس مستوی بن گیا، صرف موضوع اور محمول کو ہم نے چینج کیا ہے۔ اور یاد ہے کہ سالبہ جزیہ جو ہے، سالبہ جزیہ جیسے بعض جاندار انسان نہیں، سالبہ جزیہ جو ہے اس کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا، عکس لازمی طور پر نہیں آتا کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کس سے آتا ہے، بعض اوقات آ جاتا ہے بعض اوقات نہیں آتا، بعض اوقات آتا ہے بعض اوقات نہیں بنتا اس کا عکس، تو لہٰذا اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سالبہ جزیہ کا ہم عکس کیسے بنائیں۔ بعض اوقات بن جاتا ہے بعض اوقات نہیں بنتا ہے، تو جب بن جائے گا تو پھر بنا لیں گے، جب نہیں بنے گا اس کو چھوڑ دیں گے، اس کا کوئی الگ قاعدہ وائدہ نہیں ہے۔ سالبہ جزیہ کا لازمی طور پر عکس مستوی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر میں کہوں بعض جاندار انسان ہیں، یہ تو سچا ہے کہ بعض جاندار کیا ہے؟ بعض جاندار جو ہے غانم بکری، زید عمر بکر سے کیا ہے؟ انسان ہے، یہ تو سچا ہے۔ اس کا عکس اگر بناؤں موضوع کو محمول بنا دوں، محمول کو موضوع بنا دوں، کیا بنے گا؟ بعض جاندار انسان ہیں، بعض انسان جاندار نہیں، اس کا عکس کیا بنے گا؟ بعض انسان جاندار نہیں۔ تو کیا بعض انسان جاندار نہیں ہے؟ جاندار ہے، انسان کیا جاندار ہے، سارے جاندار ہیں، تو بعد بھی کیا ہوں گے؟ جاندار ہوں گے، تو دوسرا جھوٹا ہو گیا۔ تو ہم نے تو کہا تھا کہ عکس مستوی بنانے کے لیے یہ ہے کہ جن قضیوں کا ہم لٹ رہے ہیں اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے، یہاں پر پہلا سچا ہے دوسرا جھوٹا ہو گیا، تو لہٰذا کیا ہے؟ اس کا عکس مستوی نہیں نکلے گا۔ تو آج ہم نے پڑھا عکس مستوی کے بارے میں۔ عکس مستوی کہتے ہیں کہ قضیے کے ایک جز کو لوٹ کر دوسرا جز بنا دینا، یعنی موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنا دینا، اسے عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ اب کتاب میں بھی پڑھ لیتے ہیں سبق پنجم، عکس مستوی کی بحث۔ عکس مستوی کسی قضیے کا یہ ہے کہ اس قضیے کے اول جز کو دوسرا جز کر دیا جائے اور دوسرے جز کو پہلا جز بنا دیا جائے، یعنی بالکل الٹ دیا جائے، اور یہ الٹ پلٹ ایسے طور سے کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کو الٹا ہے وہ بھی سچا ہونا چاہیے، وہ بھی سچا ہی رہے، اور پہلا اگر موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہی ہو، اور پہلا اگر سالبہ ہو تو دوسرا بھی سالبہ ہی ہو،
اور اس دوسرے الٹے ہوئے قضیے کو پہلے کا عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو قضیہ ہم نے لوٹا اس کو عکس مستوی کہا جاتا ہے، کس کا؟ پہلے کا عکس، یعنی پہلے کا عکس کہا جاتا ہے، پہلے کا عکس مستوی کہا جاتا ہے۔ اور کہاں گیا یہ، اس کا عکس یہ نکلے گا، جیسے ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں، یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے، کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ اس واسطے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آئے گا۔ جیسے کوئی انسان پتھر نہیں، اس کا عکس کوئی پتھر انسان نہیں آئے گا، اور سالبہ جزیہ کا عکس ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا۔ دیکھو بعض جاندار انسان نہیں سالبہ جزیہ ہے، اس کا عکس بعض انسان جاندار نہیں، اگر نکالے تو صادق نہ ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ اب سوالات بھی حل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل قضایا کا عکس لکھیں۔ ہم نے اس کا عکس نکالنا ہے۔ سب سے پہلے ہر انسان جسم ہے، تو ذرا اس کو موضوع کو محمول کو موضوع بناؤ، صحیح ہوتا ہے نہیں ہے۔ ہر انسان جسم ہے، سچی بات ہے، ہر انسان کیا جسم ہے۔ اس کا الٹے کیسے بنے گا؟ ہر جسم انسان ہے، کیا ہر جسم انسان ہے؟ کرسی، دیوار، بورڈ یہ انسان ہے نہیں، تو اس کا الٹ نہیں نکلا، تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ ہر آ رہا ہے، کل کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ کلیہ ہوگا، اور ہے کا لفظ ہے تو موجبہ کلیہ۔ تو موجبہ کلیہ کا عکس کیا نکل رہا ہے؟ موجبہ جزیہ نکال لیتے ہیں۔ ہر انسان جسم ہے، بعض جسم انسان ہیں، بعض جسم کیا ہے؟ انسان ہے، بعض جسم کیا ہے؟ انسان ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ سچا ہو گیا، لہٰذا کیا اس کا عکس مستوی نکل آیا، کس میں؟ موجبہ جزیہ میں۔ کوئی گدھا بے جان نہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ سالبہ ہے، نہیں کا لفظ آ رہا ہے سالبہ ہے، اور کوئی کا لفظ ہے، کل کا لفظ آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے۔ اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، تو کوئی گدھا بے جان نہیں، اس کا عکس نکلے گا کوئی بے جان گدھا نہیں۔ محمول کو موضوع کو محمول بنا دیا تو نکل آیا عکس مستوی۔ کوئی گھوڑا عاقل نہیں ہے، تو سب سے پہلے کل ذکر ہے تو کلیہ ہے، اور نہیں ذکر ہے تو کیا ہے؟ سالبہ ہے، سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، تو ہم اس کا عکس ویسے ہی نکال لیتے ہیں۔ کوئی گھوڑا عاقل نہیں، اس کا عکس نکلے گا کوئی عاقل گھوڑا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ کوئی گھوڑا عاقل نہیں ہے، تو اس کا عکس نکلے گا کوئی عاقل گھوڑا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ہر حریص ذلیل ہے۔ سب سے پہلے دیکھو کیا ہے؟ کل ذکر ہے تو کلیہ ہوا، موجبہ اس بات ذکر ہے تو موجبہ ہوا، موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کا جو عکس آتا ہے موجبہ جزیہ۔ ہر حریص ذلیل ہے، بعض ذلیل حریص ہیں، ہے، اس کا عکس مستوی نکلایا۔ ہر قناعت کرنے والا، یعنی ہر قناعت کرنے والا سخی بندہ، یعنی قناعت کہتے ہیں سخی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ ہر قناعت کرنے والا عزیز ہیں، تو دیکھو کیا ہے؟ کل ذکر ہے تو کیا ہوا؟ کلیہ، اور موجبہ ہے تو کلیہ موجبہ کلیہ کا عکس نکلتا ہے موجبہ جزیہ نکلتا ہے۔ ہر قناعت کرنے والا عزیز ہیں، بعض عزیز قناعت کرنے والے ہیں، تو اس کا عکس کیا نکلا؟ بعض عزیز قناعت کرنے والے ہیں، موجبہ جزیہ نکلا اس کا عکس۔ ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے، ہر رہا گیا تو کل کا لفظ ہے کلیہ ہوا، اور موجبہ ہے تو موجبہ کلیہ کا جو عکس آتا ہے موجبہ جزیہ۔ ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے، بعض سجدہ کرنے والے نمازی ہیں، بعض سجدہ کرنے والے نمازی ہے، تو اس کا عکس کیا ہوا؟ موجبہ جزیہ آیا۔ ہر مسلمان خدا کو ایک جاننے والا ہے، سب سے پہلے کل ذکر ہے اور موجبہ ہے، موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کا عکس آتا ہے موجبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کا عکس آتا ہے، کہاں ہے موجبہ کلیہ کا عکس آتا ہے موجبہ جزیہ۔ کون سا پڑھ رہے تھے ہم؟ ہر مسلمان خدا کو ایک جاننے والا ہے، تو اس کا عکس کیسے نکلے گا؟ بعد خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں، تو اس کا عکس نکل آیا۔ بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ہے؟ یہ جزیہ ہے، بعد کا لفظ جزیہ ہے، اور نہیں کے مثلا سالبہ جزیہ، اور سالبہ جزیہ کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا، لیکن یہاں پر اس کا عکس بن سکتا ہے، کیسے؟ کہ بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے،
اس کے عکس اگر ہم سالبہ جزیہ ہی کریں تو کیسے ہوگا؟ اگر اس کے عکس ہم یہ کریں کہ بعد نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ بعد کیا ہے جزیہ ہے اور موجبہ ہے. تو اس کا اگر ہم موجبہ جزیہ نکالیں تو اس وقت نکل سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں نکل سکتا. جیسے ہم نے نکالا کہ بعد جاندار انسان ہے، یہ سچا ہے، لیکن بعد انسان جاندار نہیں، جھوٹا ہے. تو سالبہ جزیہ کا کبھی نکل آتا ہے کبھی نہیں نکل آتا. تو یہ کبھی نکل آتا ہے، یہ اس کی مثال ہے. اس مثال کے اندر سالبہ جزیہ کا بھی کیا ہے عکس نکل آیا ہے. بعد مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بعد نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. بعد مسلمان روزہ رکھتے ہیں. تو بعض کا لفظ ہے تو کیا ہوا جزیہ ہوا، اور رکھتے ہیں تو ہیں کا لفظ ہے تو موجبہ ہوا. موجبہ جزیہ کا عکس آتا ہے موجبہ جزیہ ہی آتا ہے. تو کیا آئے گا؟ بعد مسلمان روزہ رکھتے ہیں، بعد روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں. بعد مسلمان نمازی ہیں. بعد سے پتہ چلا ہے کیا ہے جزیہ ہیں، اور ہے کیسے پتہ جزیہ موجبہ جزیہ، اور موجبہ جزیہ کا عکس آتا ہے موجبہ جزیہ ہی آتا ہے. تو کیا کریں گے؟ بعد مسلمان نمازی ہیں، بعد نمازی مسلمان ہیں. تو اس کا عکس نکلا ہے. تو آج ہم نے عکس مستوی کے بارے میں پڑھا. عکس مستوی کہتے ہیں کہ موضوع کو محمول بناتا ہے، محمول کو موضوع بنا دینا، یعنی قضیے کہ ایک جز کو الٹ کر دوسرا جز بنا دینا، اسے کہتے ہیں عکس مستوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.